وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حافظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج کا موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع عام موضوعات سے ہٹ کر بہت ہی انوکھا موضوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی خوشی اور دل لگی، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ صفوت عالم تیمی مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، الحمدللہ یہ IGC پلیٹ فارم سے کئی ایک دروس دے چکے ہیں اور شیخ محترم کے بے شمار دینی خدمات ہیں الحمدللہ۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی خوشی اور دل لگی اس پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا وجزاکم اللہ خیرا، فضیلت الشیخ صفوت عالم تیمی مدنی حفظہ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دینی و ملی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی خوشی، مسکراہٹ اور دل لگی۔ مسکراہٹ مقبول انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ جو انسان مسکراتا ہے دلوں کو جیتتا ہے، جبکہ رکھاپن ایک انسان کو غیر دلچسپ انسان بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسلام جو دلوں کو جیتنے کے لیے آیا ہے، ظاہر ہے کہ اس دین کا دامن آخر اتنی اچھی خوبی سے خالی رہتا تو کیسے رہتا۔ اسی لیے ہم سب کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مختلف اوقات میں اور مختلف مناسبتوں سے تبسم فرمایا، خوشی کا اظہار کیا، لوگوں سے دل لگی کی، خوش طبعی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ پر وحی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ انسانی جذبات بھی رکھتے تھے۔ آپ خوش بھی ہوتے تھے اور غم کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ اور خوشی کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اجر و ثواب سے جوڑ دیا۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے روپے پیسے خرچ کرنا، اور ایک صدقہ ہوتا ہے مسکراہٹ۔ مسکراتے ہوئے کسی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ نیکی کا کوئی بھی کام معمولی مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، تب سے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی ہے، آپ مسکراتے ہوئے ملے۔ گویا کہ مسکراہٹ اسلام کی بہت اچھی خوبی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، وہ مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اور مکارم اخلاق کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے دل کو خوش کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل لگی اور مسکراہٹیں ہوتی تھیں، اسی قبیل کی ہوتی تھیں کہ آپ سامنے والے کے دل کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ
مسکراہٹ بکھیرتے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کی ایک جھلکیاں پیش کریں گے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام کوئی روکھا دین نہیں، جیسا کہ مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت روحانسی اور خشک طبیعت کے ہوں۔ اسلام چونکہ فطری دین ہے، فطرت پر بیس کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے خوشی کا اظہار کرنے، تبسم فرمانے پر زور دیا، اور اس دین کے جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اسے برت کر کے پیش کر دیا، تاکہ یہ نمونے ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکے۔ تو آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، مسکراہٹ، دل لگی اور خوش طبعی کے چند واقعات سنتے ہیں۔ پہلا واقعہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، میں آپ کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ اس وقت میرے جسم پر گوشت نہیں آیا تھا، پھرتیلی تھی، چنانچہ میں آپ کے اوپر بازی لے گئی۔ ایک دوسرا سفر ہوا، اس سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، پھر مجھ سے کہا کہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں نے دوڑ لگایا۔ اس وقت میں لحیم و شہیم ہو گئی تھی، موٹی تازی ہو گئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بازی لے گئے۔ آپ آگے بڑھ گئے اور آپ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ہذہ بتلک، یہ اس ہار کا بدلہ ہے، یہ جیت اس ہار کا بدلہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی اپنی بیوی کے ساتھ کیسی تھی، اس کا ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ان کا پورا حق دیتے تھے، ان کے ساتھ دل لگی فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خوش طبعی بھی فرماتے ہیں۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل اس خوش طبعی میں بھی ہیں، اس خوشی کے اظہار میں بھی ہیں۔ دوسرا واقعہ سنتے ہیں۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، پچھلی رات میں نے آپ کے پیچھے قیام کیا، جو رات گزر گئی ہے، پچھلی رات میں نے آپ کے پیچھے قیام کیا، آپ کے ساتھ جب میں رکوع میں گئی تو میں نے ناک کو پکڑ لیا کہ کہیں میری ناک سے خون نہ ٹپکنے لگے، کہیں میری ناک سے خون نہ ٹپکنے لگے۔ اشارہ دراصل یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو نماز لمبی کی، اس قدر لمبی نماز تھی کہ میں نے اپنی ناک کو پکڑ لیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری ناک سے خون ٹپکنے لگے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بہت خوش طبع طبیعت کی مالک تھی، خوش مزاج خاتون تھی،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش طبعی فرماتی تھی، یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انداز میں انہوں نے خوش طبعی کیا کہ جب میں رکوع میں گئی تو گویا کہ آپ کے رکوع میں جو لمبائی تھی، آپ نے جس طول سے رکوع کیا تو میں نے اپنی ناک پکڑ لی کہ کہیں میری ناک سے خون نہ ٹپکنے لگے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ظاہر ہو رہی ہے۔ تیسرا واقعہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خزیرہ بنایا تھا۔ خزیرہ ایک کھانا تھا جو گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بنایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ اسی بیچ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائیں۔ تو میں نے کہا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ سودا اس میں سے آپ بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کھاؤ ورنہ میں تیرے چہرے پہ اس میں سے لیپ دوں گی۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خزیرہ میں سے لیتی ہیں اور ان کے چہرے پہ لیپ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، لیکن فوراً حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو موقع دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی خزیرہ میں سے لو ہاتھ میں اور عائشہ کے چہرے پہ بھی لیپ دو، لتخی وجہا، اس کے چہرے کو بھی لیپ دو۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے لیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی چہرے پہ لیپ دیا۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیف انداز اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہوتا تھا، پرلطف کیفیت جو اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، اس کی بھی ایک جھلک سامنے میں آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھا واقعہ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی مجلس میں ایک دیہاتی بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک آدمی، اہل جنت میں سے ایک آدمی اللہ تعالی سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کرے گا، جنتیوں میں سے ایک جنتی، کہ اے اللہ مجھے جنت میں کھیتی کرنے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے جنت میں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا تو ان نعمتوں پر خوش نہیں ہے؟ اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میں تو ان نعمتوں سے خوش ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں کھیتی کروں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس کی خواہش پوری فرمائے گا۔ وہ بیج ڈالے گا، پلک جھپکتے ہی وہ اگ آئے گا، پک بھی جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا۔ بیج ڈالتے ہی بیج اگ آئے گا، پک بھی جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا۔ یہ جب قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو ایک دیہاتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے، انہوں نے کہا
یا رسول اللہ وہ ضرور یا تو قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کیونکہ وہی لوگ کھیتی کرتے ہیں، ہم تو کھیتی نہیں کرتے۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تھے۔ تو اس قصے پہ غور کیجئے کہ جنت میں جنتی جب جائیں گے تو ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی اگر کھیتی کرنے کی بھی خواہش ظاہر کرے گا اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین اس کی بھی خواہش پوری فرمائے گا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشی کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، وہ دیہاتی کی بات پر۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یا تو وہ جنتی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کیونکہ قریشی لوگ ہی، انصاری لوگ ہی کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو انہی میں سے کوئی ہوگا جو اس طرح کی گزارش کرے گا کہ اے اللہ مجھے جنت میں کھیتی کرنے کی اجازت دے دے، کیونکہ جنت میں تو ساری نعمتیں مل رہی ہوں گی، تو کھیتی کرنے کی اجازت آخر کیوں مانگے گا کوئی؟ تو یہ قریشی ہو سکتا ہے یا انصاری ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھتے ہیں، یہ بات سن کر کے آپ ہنس پڑتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پانچواں واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے، اسی بیچ ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو بڑھے تاکہ اس کو ڈانٹے، پھٹکارے اور وہاں سے اس کو ہٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے اپنی حاجت پوری کر لینے دو، پیشاب کر لینے دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس پیشاب پر ایک بالٹی پانی لے جا کر کے بہا دو۔ یہ جو ماجرا ہوا تھا اس دیہاتی کو سب کچھ پتا چلا۔ دیہاتی کچھ ہی دیر میں مسجد نبوی کے ایک کونے میں آتا ہے، بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ دعا میں کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے، اور ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی مغفرت نہ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی یہ دعا سنتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں لقد احتضرت واسعا، تو نے ایک کشادہ اور وسعت والی چیز کو نہایت تنگ کر دیا۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کا کرم بہت وسیع ہے۔ اس دیہاتی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی تھی، اس نرمی کا اندازہ لگائیں کہ وہ دیہاتی چونکہ دیہات کا رہنے والا تھا، اس لیے اس دیہاتی کہ دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت بیٹھتی ہے کہ جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سبوں کو بھلا دیتا ہے۔ جنہوں نے سختی برتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی برتی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دعا کرتا ہے تو اپنے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے نبی کے اسوہ کو اپنانا چاہیے، داعی بننا چاہیے، اور داعی کی سب سے اہم صفت یہ ہوتی ہے کہ داعی کے اندر نرمی ہو، داعی کے اندر انکساری ہو، داعی کے اندر سختی نہیں ہو سکتی۔ اگر سختی ہے تو ہماری دعوت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ چھٹا واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم پر ایک چادر تھی، آپ نے ایک چادر اپنے کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ ایک دیہاتی آیا اور چادر کو پیچھے سے زور سے کھینچا، اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ کے شانے پر چادر کے نشان پڑ گئے، اور پھر کہا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد آپ کے پاس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے کچھ میرے لیے بھی دینے کا حکم دیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اللہ کے مال میں سے، بیت المال میں سے دیا جائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ ایک انسان آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر کے معافی نہیں کرتے ہیں بلکہ مسکراتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں۔ نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کا آئیڈیل، یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ، اور پھر اس کو کچھ دینے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ 7واں واقعہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ایک سفر میں ان کو صحابہ کا امیر بنایا گیا تھا، ایک مہم پر ان کو بھیجا گیا تھا اور صحابہ کا حضرت عمر بن عاص کو امیر بنایا گیا تھا، اس قافلے کا امیر بنا دیا گیا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تو مجھے غسل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، رات بہت ٹھنڈی تھی، مجھے ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں غسل کروں گا تو کسی بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں، چنانچہ میں نے تیمم کیا اور ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ جب قافلہ مدینہ لوٹ کر کے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کے پوچھا کہ عمر بن عاص، تو نے اپنے ساتھیوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، سردی بہت تھی، ڈر ہوا کہ اگر غسل کروں گا تو مر جاؤں گا، اور مجھے اللہ رب العالمین کا وہ فرمان بھی یاد آ گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، چنانچہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہتے، گویا کہ آپ نے ہنسی کا اظہار فرمایا اور کچھ بھی نہیں بولا، گویا اس کی تائید فرمائی۔ یہاں پر اسلام کی رحمت بھی جھلکتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر غسل کیا تو ٹھنڈی لگ جائے گی، ٹھنڈی کا اثر ہو جائے گا، بیماری میں اضافہ ہونے کا ڈر ہے، تو ایسی حالت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ 8واں واقعہ ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہنس رہے تھے۔ اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، دونوں دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ پوچھا، تم دونوں کیوں خاموش ہو گئے؟ فاطمہ نے جلدی سے کہا کہ بات یہ ہے کہ علی کہتے ہیں کہ میں تجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ میں آپ سے سب سے زیادہ، آپ کی نظر میں سب سے زیادہ لاڈلی ہوں، یا میں کہتی ہوں کہ آپ سے زیادہ میں اپنے ابو کی پیاری ہوں، میں اپنے ابو کی لاڈلی ہوں۔ تو یہ بات چل رہی تھی، اسی میں ہم لوگ آپس میں ہنس رہے تھے کہ علی کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ لاڈلا ہوں، اور میں کہہ رہی تھی کہ میں اپنے ابو کی سب سے زیادہ لاڈلی ہوں۔ اسی بات پہ ہم لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔
بات کر رہے تھے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا، جواب کیا دیا اس پہ بھی غور کیجیے۔ جواب دیا، کہا کہ سنو بیٹا، تیرے لیے اولاد کی محبت ہے اور علی میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تیرے لیے اولاد کی محبت ہے، یعنی تو میری بیٹی ہے تو تیرے لیے اولاد کی محبت میرے دل میں ہے، لیکن علی میرے نزدیک تم سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ گویا کہ فاطمہ بھی میرے نزدیک بہت اہمیت رکھنے والی ہے اور علی بھی میرے نزدیک بہت اہمیت رکھنے والے ہیں۔ دونوں کی بات رکھی، دونوں کا دل رکھ دیا۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اور اس مسئلے کو سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ نواں واقعہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مہم پر صحابہ کرام کے ساتھ ان کو بھیجتے ہیں اور اس مہم کا، اس قافلے کا حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو امیر بنا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی ایک مزاحیہ آدمی تھے، یعنی خوش طبعی فرماتے تھے، دل لگی کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے پاس آگ روشن کی گئی۔ جب آگ روشن تھی تو اسی بیچ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا امیر کی اطاعت تم پر واجب نہیں؟ سبوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، امیر کی اطاعت تو واجب ہے، آپ ہمارے امیر ہیں تو آپ کی اطاعت تو ضروری ہے۔ تب حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا حکم ہے کہ تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور اس آگ میں کود پڑو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس آگ میں کودنے کی تیاری کرنے لگا، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی ہنستے ہوئے کہتے ہیں، انما کنت الاعب، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قصہ کو سن کر کے ہنس پڑے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی امیر اس طرح کی کوئی بات کہے جو اللہ رب العالمین کی اس میں نافرمانی ہو، تو پھر تم امیر کی بات مت مانو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ انما الطاعۃ فی المعروف، معروف میں اطاعت ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو یہاں پر خود حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے دل لگی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ 10واں قصہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے پاس روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھی، آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں نے دیکھا کہ روٹی اور کھجور رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا قریب آؤ اور کھاؤ، چنانچہ میں کھجور میں سے کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ آؤ قریب اور روٹی اور کھجور میں سے کھاؤ، تو میں کھجور میں سے لے کر کے کھانے لگا۔ آپ نے فرمایا تاکلو تمرن وبک رمدن، صہیب تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تمہیں آشوب چشم ہے، یعنی تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو۔ آپ سوچیں، کھجور کھانے کا اور آنکھ آنے کا ظاہر میں کوئی تعلق نہیں دکھتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل لگی تھی، اور اس میں ایک مفہوم یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آدمی جب کھاتا ہے تو آنکھ پہ بھی اس کی ضرب پڑتی ہے، اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔
یہ بات. تو جواب کیا دیا تھا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھجور اس آنکھ کی جانب سے کھا رہا ہوں جدھر درد نہیں ہے. کھا تو رہے تھے منہ سے نا، لیکن کیا جواب دیا کہ میں کھجور اس آنکھ کی جانب سے کھا رہا ہوں جدھر درد نہیں ہے، حالانکہ منہ سے کھا رہے تھے. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو یہ مسکراہٹیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مسکراہٹیں مختلف مواقع پر ظاہر ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں. 11واں قصہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہنس پڑے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. پھر پوچھا، جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ہنسنے لگتے ہیں، اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تب آپ نے فرمایا کہ میں بندہ کے قیامت کے دن رب سے گفتگو کو یاد کر کے ہنسا. یعنی میں اس گفتگو کو یاد کیا جو گفتگو قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے کرے گا. کیا گفتگو ہوگی؟ بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ پروردگار، کیا تو نے مجھے ظلم سے محفوظ نہیں رکھا تھا؟ کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اے اللہ، اے میرے بندے، میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا؟ تو پھر میں اپنے آپ پر اپنے علاوہ کسی اور کی گواہی قبول نہیں کروں گا. چنانچہ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تجھی کو ہم گواہ بناتے ہیں اور فرشتے تمہارے اوپر گواہ رہیں گے. چنانچہ اللہ رب العالمین اس کے اعضاء و جوارح کو، جسم کے ایک ایک حصے کو زبان دے دیں گے اور اس کے منہ پر مہر ڈال دیں گے. آج ہماری زبان بات کرتی ہے، کل قیامت کے دن اس زبان پہ اللہ تعالی مہر ڈال دے گا اور جسم کے ایک ایک اعضاء بات کریں گے. فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج کے دن ہم اس کی زبان پر مہر ڈال دیں گے، اس کے ہاتھ بات کریں گے، اس کے پیر بات کریں گے، جو کچھ بھی وہ دنیا میں کیا کرتا تھا. چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے منہ پہ مہر ڈال دے گا اور اس کے اعضاء و جوارح کو حکم دے گا کہ وہ بات کریں. چنانچہ اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف بات کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے کیا تھا. آنکھ بتائے گی ان سارے مناظر کو جو اس نے آنکھ سے دیکھے تھے. کان بتائے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں جو کچھ کان سے سنا تھا. ہاتھ بتائے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں جو کچھ ہاتھ سے نے ٹچ کیا تھا، اور ایسے ہی دوسرے اعضاء و جوارح ہوں گے. تب کیا کہے گا وہ؟ یہ سننے کے بعد جب اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف ہی گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، اس بندے نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں کام کیا تھا. تب وہ کہے گا بعدا لکن وسحقا فان كنت انازل فان كنت اناضل. تیری تباہی ہو، تیری ہلاکت ہو، میں تمہارا ہی بچاؤ کر رہا تھا، میں تمہارا ہی بچاؤ کر رہا تھا، لیکن تم ہمارے نہ ہو. جی ہاں، یہ اعضاء و جوارح جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، آنکھ کو لذت پہنچاتے ہیں غلط مناظر دیکھ کر، کان کو لذت پہنچاتے ہیں غلط چیزیں سن کر، ہاتھ کو لذت پہنچاتے ہیں غلط چیزیں ٹچ کر کے، پیر کو لذت پہنچاتے ہیں غلط جگہوں پر جا کر. یہ اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قصہ کو بیان کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے مسکرایا تھا، آپ ہنس پڑے تھے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو گواہ بنائے گا کہ میں کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانتا، اللہ رب العالمین اسی کو گواہ بنا دے گا اور اس کی ایک ایک اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی کیفیت پہ ہنسی تھی، اور یہ رونے کا بھی مقام ہے کہ آج ہم جن اعضاء کو لذت پہنچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں وہی اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی آتھینٹک روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، یعنی 12واں واقعہ۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہنسی کی بات ہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا تخبر بتلعب الشیطان بک احدا، کہ شیطان خواب میں تمہارے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے اس کی خبر کسی دوسرے کو مت دو۔ گویا کہ اگر ہم خواب میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں دوسروں سے اس طرح کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ حدیث کی سے ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ اگر ہم کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بائیں کروٹ بدل لیں گے، سب سے پہلے بائیں طرف تھوکیں گے، بائیں طرف تھوک دیں گے اور کروٹ بدل لیں گے، یعنی جس کروٹ ہم سوئے ہوئے ہوں اس کروٹ سونے کے بجائے دوسرے کروٹ سو جائیں گے، اور تیسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے، اور چوتھے نمبر پر کسی سے بھی اس خواب کو شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ خواب اچھا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر بائیں طرف تھوک دیں، کروٹ بدل لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اور کسی سے اسے شیئر نہ کریں، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس قصہ میں آپ غور کریں کہ ایک آدمی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ لیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے ہنس پڑتے۔ 13واں واقعہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہونے والے آدمی کا حال یہ ہوگا کہ وہ چلے گا پھر منہ کے بل گرے گا، آگ اس کو جھلساتی ہوگی، پھر وہ جہنم سے پار ہو جائے گا، یعنی چلتے چلتے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے آگ میں جھلستے ہوئے جہنم سے پار کر جائے گا۔ پھر جہنم کی طرف پلٹ کر دیکھے گا تو کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے جہنم سے نجات دیا، یقیناً اللہ نے مجھے ایسی نعمت دی ہے جو پہلے اور بعد والوں میں سے کسی کو ایسی نعمت نہ دی۔ جہنم سے چھٹنے کے بعد یہ بات کہے گا، اسی خیال میں جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا، جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا کہ ایک درخت اس کے سامنے ظاہر ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا کہ اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ اگر میں اس درخت کے قریب تجھے کر دوں تو کیا دوبارہ تو
کسی درخت کا سوال نہیں کرے گا نا، کوئی چیز نہیں مانگے گا نا، وہ قسمیں کھا کر کہے گا اے اللہ میں دوبارہ بالکل نہیں تجھ سے کسی چیز کا سوال کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا، وہاں پر اس کا پانی پیے گا، اور اسی کیفیت میں رہے گا کہ اپنے سامنے میں ایک اور درخت کو دیکھے گا جو اس سے اچھا ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین سے گزارش کرنے لگے گا کہ اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ اس سے کہے گا کہ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا آدم کے بیٹے کہ دوسرے درخت کا سوال نہیں کرے گا، اور اب تم دوسرے درخت کا سوال کر رہے ہو؟ وہ کہے اے اللہ بس مجھے اس درخت کے قریب کر دے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا یا اللہ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس درخت کے قریب اس کو کر دے گا، اب وہ اس کے سائے میں رہے گا، اس کا پانی پیے گا۔ اسی بیچ ایک تیسرا درخت بھی جو جنت کے بالکل قریب ہوگا اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین سے گزارش کرے گا کہ اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس درخت کا پانی پیوں، اس درخت کے سائے تلے رہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر یاد دلائے گا، آدم کے بیٹے کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ پھر تو کسی دوسری نعمت کا سوال نہیں کرے گا، اور پھر تو نے سوال کر دیا۔ اللہ سے کہے اللہ اب میں کسی چیز کا تجھ سے سوال نہیں کروں گا، بس مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اب اس درخت کے سایہ تلے رہے گا، اس کا پانی پیے گا کہ اچانک اس کے سامنے میں جنت ظاہر ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین سے گزارش کرے گا کہ اے اللہ اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے، اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیا تو اس بات سے خوش ہو جائے گا کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی مزید؟ کیا تو اس بات سے خوش ہو جائے گا کہ میں ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی مزید دوں؟ وہ کہے گا یا رب اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے میرے رب کیا تو مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے؟ کیا تو میرا مذاق کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ یہ بیان کر کے اللہ رب العالمین ہنس پڑتے ہیں۔ یہ بیان کر کے اللہ رب العالمین ہنستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہنسی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑتے۔ اللہ تعالیٰ جب سنتا ہے کہ بندہ ایسے بول رہا ہے تو اللہ ہنس پڑتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بیان کرتے ہوئے بندہ جب ایسا کہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات بیان کر کے ہنس پڑتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو واقعی وہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بیان کر کے جبکہ وہ بولتا ہے کہ اللہ تو رب العالمین ہے، سارے کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور تو ہم سے ٹھٹھا کر رہا ہے، تو یہ بات بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی ہنستا ہے اپنے بندے کی یہ بات سن کر کے، اور پھر اس کو واقعی و نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ 14واں واقعہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ سب سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے اوپر پیش کرو۔ بڑے بڑے گناہوں کو کنارے میں رکھ دیا جائے گا، اور فرشتے کو حکم ہوگا کہ سب سے پہلے اس کے اوپر بڑے بڑے گناہوں کو پیش کر دو، اور اس کے کبیرہ گناہوں کو چھپا کر رکھا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا، فلاں فلاں دن
فلاں فلاں کام کیا تھا، بندے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ اقرار کرتا جائے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے ہر گناہ کے بدلے حکم دے گا کہ ایک نیکی لکھ دو، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو۔ اب جب یہ سنے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں اور ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، تو کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا ان لی ذنوبا ما اراہا، میرے رب میرے بڑے بڑے گناہ کدھر گئے؟ اے اللہ، میں ایسے ایسے گناہ بھی کر کے آیا ہوں جو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہر گناہ پر اس کو نیکیاں مل رہی ہوں گی، تو اب وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یاد کرے گا کہ ان کے بدلے میں بھی ہم کو نیکیاں مل جائے، کہے گا اے اللہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تھے۔ دیکھیں، یہ بالکل اوتھینٹک روایت ہے، اور اللہ رب العالمین کچھ بندوں کی جب توبہ سچی ہوتی ہے تو ایسے بندوں کو انعام فرماتا ہے کہ صرف ان کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتا، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کرے، نیک عمل کرنے لگ جائے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث میں وہ بندہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انعام دیکھے گا تو بڑے گناہوں کو جو چھپا کر رکھا گیا ہوگا ان کو بھی یاد کرنے لگ جائے گا کہ ان کے بدلے بھی ہم کو کچھ نیکیاں مل جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بیان کر کے ہنس پڑتے ہیں۔ 15واں واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اسی بیچ آپ کے پاس ایک ٹوکری کھجوریں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار لگاتے ہیں کہ سائل کدھر گیا؟ وہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے ایک ٹوکری کھجور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور اسے مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے غریب آدمی پر صدقہ کروں؟ آپ نے کہا ہے کہ مدینہ کے فقیروں پہ تقسیم کر دوں، تو کیا میں اپنے سے غریب آدمی پر صدقہ کروں؟ حالانکہ اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے غریب گھرانہ تو کوئی پایا ہی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اس کی یہ بات تو ہنس پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اطعمہ اہلک، جاؤ اور اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، جاؤ اور اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ اس میں قسم کا اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی ہم بستری کر لیتا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا تھا اور روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیا اپنی بیوی سے، تو اس کا جو کفارہ ہو سکتا ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں تو غلام آزاد کرنے کا تصور نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟
2 महीने के मुसलसल रोज़े रखेगा। और ये मुसलसल रोज़े की बात जो है ना, उसका मफ़हूम ये हुआ कि वो नागा नहीं कर सकता। हाँ, अगर बीमार हो गया तो कोई बात नहीं, बीमारी की वजह से वो नागा कर सकता है, लेकिन बगैर किसी उज़्र के नागा नहीं कर सकता। 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखेगा। अगर इसकी ताकत नहीं है तब वो 60 मिस्कीन को खाना खिलाएगा। 16वां वाक़या दूध में बरकत का ये वाक़या है। सही बुखारी की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रवायत को बयान करते हैं और बयान करते हुए कहते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भूख के मारे ज़मीन से पेट लगा लेता था, भूख के मारे ज़मीन से पेट चिपका लेता था। और कभी ऐसा होता कि भूख की शिद्दत की वजह से पेट पर पत्थर बांध लिया करता था। एक दिन मैं रास्ते पर बैठ गया, वहां पर जहां से सहाबा का गुजर होता था। भूख लगी हुई थी, सोचा कि सहाबा यहां से गुजरेंगे तो हो सकता है हमारा ख्याल करेंगे। चुनांचे मैं सहाबा के रास्ते पर बैठ गया। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ तो मैंने उनसे कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर पूछी, लेकिन उन्होंने मेरे दिल की कैफियत को नहीं समझा और चलते बने। फिर उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ तो मैंने उनसे भी कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर पूछी, उन्होंने भी मेरे दिल की कैफियत को नहीं समझा और चलते बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे समझ लिया और कहा कि अब अबाहिर चलो मेरे साथ। चुनांचे अपने घर लेकर के आए। आपको एक गिलास दूध पेश किया गया। आपने पूछा ये कहाँ से आया है? मिन ऐन हादल लबन, ये दूध कहाँ से आया है? तो आपसे कहा गया कि ये दूध तोहफा में आया है। चुनांचे तोहफा होता था, हदिया होता था तो आप उसे इस्तेमाल करते थे, वरना असहाब सुफ़ा वगैरह के पास भेज दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अबाहिर जाओ, असहाब सुफ़ा को बुला लाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल में कहते हैं कि एक गिलास दूध है, मैं भूखा हूँ, अगर मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते तो मेरी भूख मिट जाती। असहाब सुफ़ा को बुला करके लाऊंगा, इतनी बड़ी तादाद में हैं, और जब मैं बुला कर लाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि उनको पिलाओ, और मेरी बारी आखिर में आएगी, क्या मुझे उसमें से कुछ मिल पाएगा? लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, लिहाजा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, असहाब सुफ़ा को बुला कर लाते हैं, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि गिलास लो और एक एक आदमी को पीने के लिए दो। चुनांचे हर सहाबी उसमें से पीते हैं और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं, यहां तक के सबने पी लिया, सबने पी लिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देख कर तबस्सुम फरमाते हैं और कहते हैं अबाहिर बकी तो अना व अंत, अबू हुरैरा अब मैं बाकी रह गया और तुम बाकी रह गए। सबने पी लिया, एक गिलास दूध है और उसमें से सबने पी लिया है, मैं बाकी रह गया, तुम बाकी रह गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा बैठो और पियो। चुनांचे मैं बैठा और पिया। फिर आपने फरमाया और पियो, मैं और पिया। आपने फरमाया और पियो, मैं और पिया, यहां तक के आपने इसरार किया तो मैंने कहा ला वल्लज़ी बअसक बिल हक़ मा अजिदु लहू मसलका, कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ नबी बनाया है, या रसूल अल्लाह अब मेरे पेट में जगह नहीं रह गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کرتے ہیں اور جو باقی دودھ تھا اسے پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو دیکھ کر کے آپ مسکراتے ہیں، آپ تبسم فرماتے ہیں، اور پھر ابو ہریرہ کو پورا موقع دیتے ہیں کہ شکم سیر ہو کر کے وہ پی لے۔ چلیں ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اپنی بات ختم کریں گے۔ 17واں واقعہ، شیطان نے قے کر دیا۔ کیا قے کیا؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آپ کے پاس ہی کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف رکھتے تھے اور ایک آدمی آپ کے پاس ہی کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ نہیں کہا تھا۔ کھانے سے جب ایک لقمہ باقی رہ گیا، سارا کھا لیا تھا، ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا، تو اس کو یاد آیا اور اس نے منہ میں ڈالتے ہوئے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا ما زال الشیطان یأکل معه فلما ذکر اللہ استقاء ما فی بطنہ۔ شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا یہاں تک کہ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو جو کچھ بھی کھایا تھا سب کو الٹی کر دیا۔ تو اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو جب بھی اسے یاد آئے وہ کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ایسا کہہ دینے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ایسا کہہ دینے کی وجہ سے شیطان اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ کچھ واقعات اور بھی باقی رہ گئے ہیں جو دل لگی کے متعلق ہیں، ان کو بھی ذرا ہم پیش کر دیتے ہیں۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ام ایمن نام کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوہر کی کوئی ضرورت لے کر کے آئی۔ ام ایمن نام کی عورت تھی اور شوہر کی کوئی ضرورت لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرا شوہر کون ہے؟ اس نے کہا فلاں آدمی کا نام لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی فی عینیہ بیاض، کیا وہ آدمی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بلکہ فلاں وہ آدمی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی آدمی نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو وہ کہتی رہی کہ نہیں یا رسول اللہ وہ آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہر آدمی کی آنکھ میں تو سفیدی ہوتی ہی ہے، تو تمہارے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو اصل میں دل لگی کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا وہ آدمی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑھیا کا جو واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی جو بوڑھی خاتون تھی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ نے ازراہ مزاح اس سے کہا تھا یا ام فلاں ان الجنت لا تدخلها عجوزا، اے ام فلاں بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، اسے ملال ہوا اور مایوسی کی حالت میں جانے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورت جنت میں ضرور جائے گی، لیکن بڑھاپے کی حالت میں نہیں بلکہ جوان ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کہ ان بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے۔ تو اس قصے میں بھی
غور کریں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے خوش طبعی فرمائی لیکن حق بات کہا۔ اسی طریقے سے اسی قبیل کا ایک واقعہ ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک صدقہ کا اونٹ دیجیے تاکہ اپنا سامان لاد کر کے گھر جا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے اونٹنی کا ایک بچہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سامان لادنا ہے، سامان لاد کر کے گھر جانا ہے، مجھے اونٹنی چاہیے جس پہ سامان لاد کر کے جا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم تو تم کو اونٹنی کا بچہ ہی دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ایک جوان اور فربا اونٹ لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے، یہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگرچہ جوان ہے اونٹ لیکن وہ بھی تو بچہ ہی تھا، تو گویا کہ یہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی دل لگی کی تھی۔ یہاں پر چند باتیں ہم دل لگی کے حوالے سے یہ جان لیں کہ دل لگی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ذکر، قرآنی آیات اور اسلامی شاعر سے ہٹ کر دل لگی ہو تبھی وہ جائز ہے۔ اگر اللہ کے ذکر، قرآنی آیات یا اسلامی شاعر سے متعلق دل لگی ہے تو اس کو کنڈم کرنا ضروری ہوگا، اس کے حوالے سے دل لگی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر دل لگی جو ہے ایسی باتوں پر مشتمل نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے، جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اس بات کی ہماری شریعت میں گنجائش نہیں۔ تیسرے نمبر پر دل لگی میں مسخرہ پن اور استہزاء کا بھی پہلو نہ نکلتا ہو۔ اگر آپ دل لگی کرتے ہیں اور دل لگی میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، تو اس بات کی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرا منهن۔ کیا ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے کی ہماری شریعت میں گنجائش نہیں رکھی گئی۔ دل لگی میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مزاح اپنے وقت پر ہو، اپنی جگہ پر ہو، مناسب وقت میں مداح ہو، مناسب جگہ پر مداح ہو۔ قبرستان میں کوئی دل لگی کرنے لگ جائے، آخرت کی گفتگو چل رہی ہے، دل لگی کرنے لگ جائے، تو یہ مناسب جگہ نہیں ہے جہاں پہ دل لگی ہو۔ اسی طریقے سے دل لگی میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی بھی کی ہے اور آخرت کا خوف بھی دل میں بسایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور ایک آخری شرط یہ ہے کہ دل لگی بھی کرتے ہیں تو اس میں سچائی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے تھے اور آپ کی دل لگی میں سچائی ہوتی تھی۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے۔ کس آدمی کے لیے؟ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو دل لگی جائز ہے، لیکن سچائی میں جھوٹ کے ذریعہ دل لگی یا جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کو ہنسانا، اس بات کے لیے ہماری شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی خوشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی کے حوالے سے۔ اور یہ واقعات اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہم بھی ان واقعات سے روشنی حاصل کریں اور اپنے اندر وہ ادا پیدا کریں تاکہ دوسروں کا دل جیت سکیں اور دوسروں کے دل میں ہم جگہ بنا سکیں، کیونکہ ہم داعی ہیں اور دنیا مدعو ہے، اور داعی کے اندر جب تبسم نہ ہو، مسکراہٹ نہ ہو، دل کو جیتے نہیں تو وہ داعی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
دین کا سچا داعی اور خادم بنائیں. آمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ